نمبر 5550 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا باپردہ ہو کر قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا جسامت میں دیگر خواتین سے بڑی تھی۔ جو شخص ان کو جانتا تھا اس پر مخفی نہ رہتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا، اے سودا، قسم باخدا آپ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، تو دیکھیں آپ کیسے باہر نکلیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ سن کر وہ فوراً واپس آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ وہ داخل ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں باہر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے اس طرح کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پھر منتقل ہو گئی، اور ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے رکھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، قضائے حاجت کے لیے تمہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر راوی کی روایت میں تفریع النساء کی بجائے یفرع النساء جسمہا کے الفاظ ہیں، اور ان کی روایت میں کھلے میدان میں جانے کی تصریح ہے۔ حدیث نمبر 5551 امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے ان کا جسم بلند تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ حدیث نمبر 5552 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 5553 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھلے میدانوں میں جاتی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے تھے کہ اپنی ازواج کو حجاب کا حکم دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ان کی یہ گزارش قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک رات ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا باہر نکلی، اور وہ دراز قد خاتون تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ انہوں نے حجاب کا حکم نازل ہونے کی حرص کرتے ہوئے ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے احکام نازل فرما دیے۔ حدیث نمبر 5554 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔